بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، دیکھیے کیسے مقدر ہیں میرے اور آپ کے، تو کیا ہم اس پر شکر ادا نہ کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو انسانیت آج کسی گڑھے میں ڈوبی ہوئی ہوتی۔ سگا باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا احوال ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر چھپ چھپ کر حضرت دحیہ کلبی کو دیکھا کرتی تھیں۔ لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ کلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا، کتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دحیہ کلبی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دحیہ کلبی نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے دحیہ، بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں۔ ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبریل امین نے حاضر خدمت ہو کر کہا، یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دحیہ کلبی آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دحیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دحیہ کیسا گناہ ہے، بتاؤ۔ حضرت دحیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا پڑا تھا۔ میں نے جاتے وقت بیوی سے کہا، اگر بیٹا ہو تو پرورش کرنا، اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں، میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو چھوٹی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ حضرت دحیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی
उस छोटी सी बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा आप कहाँ चले गए थे? बाबा मैं कितने दिन से आपका इंतजार कर रही थी। हजरत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते जा रहे हैं, ए अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धिक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है? बीवी रोने लगी और कहने लगी, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे ज़रा तरस न आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग क्या कहेंगे कि हमारी बेटियों को तो दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन और प्यारी थी। मेरा दिल कर रहा था कि उसे सीने से लगा लूं। फिर सोचा लोग बाद में ये बातें न कहें कि मैं अपनी बेटी की बारी आई तो उसे जिंदा दफन क्यों न किया। मैं घर से बेटी को लेकर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए कि दहिया इसे ना मारना, दहिया ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, क्या मुझे नानी के घर ले जा रहे हो? बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर दोगे? बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने बच्ची के सवालों का जवाब न दिया। वो पूछती जा रही थी। एक मकाम पर जाकर मैंने उसे बिठा दिया और खुद उसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया की ज़बान से वाक़या सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हो? छाँव में आ जाओ। बाबा ये क्यों खोद रहे हो? गर्मी बहुत है, छाँव में आ जाओ। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है, लेकिन मुझे तरस न आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी मेरे पास आई। मैंने उसे धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, मैं नहीं जाती नानी के घर। बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं तो मैं कभी आपके सामने नहीं आती। बाबा मुझे ऐसे ना मारें। या रसूल अल्लाह, मैं रेत डालता गया, मुझे इसकी बात सुनकर भी तरस न आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और इसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मुझ पर से तवज्जो ख़त्म कर दी और बोली, ए मेरे मालिक, मैंने सुना है कि तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा, जो बेटियों को बचाएगा। ए अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। जब ये वाक़या सुना दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, उस बेटी का वाक़या जो इस मोहम्मद के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी रोने लग गए और कहने लगे, ए दहिया हमारे आका को क्यों रुलाता है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत दहिया कल्बी से जब 3 बार ये वाक़या सुना तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है
کہ دہیا کو کہہ دے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے، تو دہیا کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ ناظرین، یہ تو عرب کا واقعہ تھا جب لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، مگر آج تو لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں تو لوگوں نے یہ گناہ کیا، لیکن آج تو ہمارے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہوتے ہوئے بھی اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے بیٹی کو سب سے زیادہ اختیارات دیے۔ بیٹی کی پیدائش پر رحمت ہے تو اس کی پرورش پر جنت کی بشارت دی گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ میں نے اس عورت کو 3 کھجوریں دی، اس نے ایک ایک کھجور اپنی بیٹیوں کو دی، پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر کے وہ کھجور بھی اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی۔ مجھے اس سے بہت تعجب ہوا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاتون کے ایثار کا بیان کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے عورت کے اس ایثار کی وجہ سے اس پر جنت واجب کر دی ہے۔ سبحان اللہ! بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کے لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دلکش یونیک اسٹوری کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔